نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے واجب الاحترام اہل محلہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، 9 رمضان المبارک دوسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ شروع ہے۔ رمضان المبارک کے اندر 2 چیزیں، ایک دن کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دوسرا رات کی تراویح سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دن کا روزہ میری امت پر فرض کر دیا گیا ہے اور رات کا قیام تطوعاً یعنی تراویح جو ہے وہ مجھ محمد کی سنت ہے۔ تو گویا کہ 2 چیزیں آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، ایک ہے روزہ اور دوسرا ہے قرآن کریم۔ روزہ ہم جب رکھتے ہیں تو روزے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم جو سارا دن پیاسے رہتے ہیں، سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دماغ کی حفاظت کرتے ہیں کہ سوچتے صحیح ہیں، کسی گناہ کی طرف نہیں جاتے، اتنی ہم تکالیف برداشت کرتے ہیں، تو روزہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمیں کیا ملتا ہے روزے سے؟ تو 2 حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث قدسی ہے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص من صام رمضان، جو شخص نے روزہ رکھا ایمانا، ایمان کی حالت میں، وہ یہ شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ایمان کی شرط ہے، یعنی جس شخص نے روزہ بھی رکھا اور ایمان کی حالت میں رکھا، پھر فرمایا احتساباً، یعنی ریاکاری نہیں کی، صرف نیکی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے روزہ رکھا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ادھر رمضان مبارک ختم ہوگا اور ادھر اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ زندگی کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے
پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کا ثواب لکھ دیا جائے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا ثواب لکھ دیا جائے، انسان حج کرتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کا ثواب لکھ دیا جائے، انسان کوئی صدقہ کرتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ثواب لکھ دیا جائے، انسان کوئی خیرات کرتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کا ثواب لکھ دیا جائے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا ثواب لکھ دیا جائے۔ تمام اعمال کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے فرشتے لکھتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے فرشتے لکھتے ہیں، استغفار کر رہا ہے فرشتے لکھتے ہیں، صدقہ خیرات کر رہا ہے فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے روزے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم نے ثواب اس کا نہیں لکھنا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ